بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، عربی کا یہ آج کا سبق نمبر 14 ہے، 14۔ عربی میں بولیں گے 14، 14 سبق نمبر 14 ہے آج کا۔ اور آج کے اس سبق کے اندر بہت اہم باتیں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ اگر انشاءاللہ آج کا سبق آپ سمجھ گئے صحیح سے تو یوں کہہ لیں کہ عربی کا 1/3 حصہ یا 1/4 حصہ آپ سمجھ جائیں گے۔ 1/4 عربی آپ کو بولنی آ جائے گی، اور عربی کے بارے میں جو رول ہیں، گرامرز جو ہیں، وہ آپ سمجھ جائیں گے اگر آج کا سبق آپ سمجھ گئے۔ تو آج کا سبق بڑا اہم ہے، اس کو دھیان سے سنیے اور نوٹ ضرور کیجئے، اس کو ضرور لکھ لیجئے۔ جس طریقے سے ہم بتا رہے ہیں بے عینی ہی اسی طریقے سے لکھ لیجئے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آج کا سبق یہ ہے کہ ہم جو بھی لفظ بولتے ہیں وہ دو طرح ہوتے ہیں۔ لفظ ہم زبان سے کوئی بھی ورڈ نکالیں، کوئی بھی جملہ نکالیں تو اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے معنی دار اور ایک ہے بے معنی۔ یعنی کچھ الفاظ تو زبان سے ہم وہ نکالتے ہیں جس کے معنی ہیں، جیسے آنا، جانا، حامد۔ تو یہ ایسے جملے ہیں جن کے معنی ہیں، ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اس ورڈ کے، اس جملے کے کچھ معنی ہیں۔ اور بعض وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جن کے اپنا کوئی معنی نہیں ہوتے، جن کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے، بلکہ کسی دوسرے کے ساتھ مل کر کے ان کے معنی بن جاتے ہیں، نہیں تو ان کے اپنی ذات کے اندر اگر آپ بولیں گے تو ان سے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ لفظ ہم جو بھی زبان سے بولتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 محمل۔ کلمہ اور محمل۔ کلمہ یعنی جو ہم زبان سے بولتے ہیں جس کے معنی ہیں، معنی بولنے سے سمجھ میں آتے ہیں تو اس کو کلمہ کہتے ہیں، اور جس کے معنی سمجھ میں نہ آئے تو وہ محمل کہلاتا ہے۔ محمل یعنی جس کے اپنے کوئی معنی نہ ہو، اس سے کچھ بھی سمجھ میں نہ آ۔ جیسے مثال کے طور پہ میں کہہ دوں موٹ، میم واٹ ٹا، موٹ، اس کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے۔ وائے، تو وائے کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے، لیکن جب دوسرے الفاظ کے ساتھ اس کو ملا دیے جائیں گے تو اس کے معنی بن جائیں گے، جیسے جھوٹ موٹ، جھوٹ موٹ، تو جھوٹ موٹ کے ساتھ میں موٹ لگ جاتا ہے، تو موٹ اپنے اعتبار سے محمل لفظ ہے، اس کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے، لیکن دوسرے کے ساتھ مل کے یہ معنی بنا دیتا ہے، جھوٹ موٹ۔ ایسے ہی چائے وائے، ہم کہتے ہیں چائے وائے پی کر کے جاؤ، تو وائے بھی یہ محمل لفظ ہے، اس کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے، چائے کے ساتھ ملا دیں گے تو معنی بن جائے گا، ورنہ آپ وائے 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 کہتے رہو، کوئی معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو ہم جو بھی زبان سے بولتے ہیں تو وہ دو طرح کے لفظ ہوتے ہیں، ایک معنی دار ہوتے ہیں، ایک بے معنی ہوتے ہیں۔ جو معنی والے ہوتے ہیں اس کو کلمہ کہتے ہیں، اور جو بے معنی ہوتا ہے اس کو محمل کہتے ہیں۔ کلمہ اور محمل یہ دو قسمیں ہیں لفظ کی۔ پھر کلمے کی اپنی 3 قسمیں ہیں، کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم الف سین میم، اسم۔ فعل فا عین لام، فعل۔ حرف ہا بڑی ہا را اور فا، حرف۔ تو کلمے کی یہ 3 قسمیں، چونکہ محمل سے تو ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے، جب اس کے کوئی معنی ہی نہیں آتے، وہ تو دوسرے کے ساتھ مل کر کے اس کے معنی بنتے ہیں، تو اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، اسے ایک سائیڈ میں اٹھا کر کے رکھ دیجئے۔ محمل سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں مطلب ہے اس جملے سے، اس کلمے سے جس کے معنی ہیں۔ ہم جو بھی زبان سے بولتے ہیں تو وہ معنی دار لفظ ہوتا ہے، اس معنی دار کو کلمہ کہتے ہیں، اور اس کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، یہ 3 قسمیں ہیں۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کے معنی ہے کہ جب لفظ بولا جائے تو اس سے مکمل معنی سمجھ میں آئے، اور وہ معنی سمجھنے کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت نہ پڑے۔ یعنی ایسا کلمہ بولنا، ایسا جملہ بولنا کہ جس کے اپنی ذات کے اندر معنی پائے جاتے ہوں، اور اس کے معنی سمجھنے کے لیے کسی دوسرے جملے کی، کسی دوسرے کلمے کی مدد لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ آسان الفاظ میں یوں کہہ لیں، جیسا کہ بعض علماء نے تعریف کی ہے، کلمہ کہتے ہیں وہ الفاظ کے جن کے معنی ہوں، اور اس کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف۔ پھر اسم کہتے ہیں کسی شے یا جگہ کے نام کو، کسی شے یا جگہ یا انسان کا نام، کسی جاندار کا نام، کسی حیوان کا نام، کسی نباتات کا نام۔ تو اسم کہتے ہیں کسی شے کے نام کو اور اس میں زمانہ نہ پایا جائے۔ زمانہ کا مطلب یہ ہے آنا، جانا، کھانا، پینا، تو اس کو زمانہ کہتے ہیں۔ تو اسم جو کسی شے کا نام ہو، وہ چاہے انسان ہو، وہ چاہے کوئی جانور ہو، وہ چاہے کوئی چرندہ ہو، پرندہ ہو، درندہ ہو، یا وہ کوئی دیوار ہو، گھر ہو، مکان ہو،
تو کسی شے کے نام کو اسم کہا جاتا ہے. اس کو ہم نے دوسرے الفاظ میں کہا ہے, آپ دونوں تعریف لکھ لیجئے. اس کو ہم نے دوسرے الفاظ میں کہا ہے کہ جو اپنے معنی دے اور اپنے معنی دینے میں کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو. جیسے اس کی مثال ہے حامد, یہ اسم ہے. گھر, یہ اسم ہے. مسجد, یہ اسم ہے. تو جب ہم مسجد بولیں گے تو تمام معنی ہماری سمجھ میں آ جائیں گے. ایسے جب ہم دکان بولیں گے تو تمام چیزیں ہماری سمجھ میں آ جائیں گی. ایسے ہی جب ہم کوا, طوطا, کبوتر, یہ الفاظ جب ہم بولیں گے تو ہمارے سمجھ میں آ جائے گا. ہمیں کسی اور لفظ کی ضرورت نہیں پڑے گی ان کو سمجھانے میں, اور ان کے اندر کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا. تو جس کلمے سے معنی سمجھ میں آ جائیں اور کسی دوسرے لفظ کی اس میں ضرورت نہ پڑے, نیز اس میں زمانہ نہ پایا جاتا ہو. دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ جو کسی شے کا نام ہو تو اس کو اسم کہتے ہیں. جیسے اس کی مثالیں بتائی, گھر, مسجد, دکان, درخت, کبوتر, طوطا, مینا, حامد, ایسے ہی حمیدہ, ایسے ہی شاہین. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں, اسم کے اندر داخل ہیں. تو پہلی قسم ہے اسم. اسم کا اس کی تعریف کرتے ہیں کہ جو کسی شے کا, جگہ کا, نباتات کا, جمادات کا, چیزوں کا جو نام ہوتا ہے اس کو اسم کہتے ہیں آسان الفاظ میں. دوسری قسم ہے فعل. فعل کہتے ہیں کہ جو اپنے معنی دینے میں غیر کا محتاج نہ ہو لیکن اس میں زمانہ پایا جائے. جس میں زمانہ پایا جائے اس کو فعل کہتے ہیں. جیسے آیا, گیا, جانا, کھانا, پینا, اٹھنا. تو یہ تمام چیزیں زمانے پر دلالت کرتے ہیں. زمانے پھر آگے اس کی قسمیں ہیں آگے. تو جس کے اندر زمانہ پایا جائے, آیا مطلب کسی وقت تو آیا ہوگا, گیا مطلب کسی وقت کسی زمانے میں گیا بھی ہوگا, کھایا پیا, تو یہ سب کے سب ایسی چیزیں ہیں جو وقت اور زمانے کے اوپر دال کرتے ہیں لیکن ان سے معنی بھی مکمل طریقے سے سمجھ میں آ رہے ہیں. کھانا کھایا تو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے, پانی پیا تو ہم کو صاف سمجھ میں آ رہا ہے. تو کسی دوسرے لفظ کے ملانے کی ضرورت نہیں ہے. تو فعل کہتے ہیں کہ جس سے معنی سمجھ میں آ جائیں مکمل طور پہ, کسی اور جملے کے ملانے کی ضرورت نہ پڑے اور اس کے اندر زمانہ پایا جائے. جیسے آیا, آنا, کھایا, کھانا, پینا, پیا, جانا, گیا. تو یہ تمام چیزیں فعل کہلاتے ہیں. تو پہلی قسم ہے اسم, دوسری قسم ہے فعل, اور تیسری قسم ہے حرف. حرف کہتے ہیں کہ جس کے اپنے کوئی معنی نہ ہو, اس کو معنی پیدا کرنے کے لیے کسی دوسرے جملے کی ضرورت پڑتی ہو. یہ بہت اہم ہے. حرف کہتے ہیں وہ کلمہ کہ جس کے اپنی ذات سے کوئی معنی سمجھ میں نہ آتے ہوں بلکہ دوسرا کلمہ ملانا پڑتا ہو اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے. آسان الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ حرف وہ کلمہ کہلاتا ہے, وہ جملہ کہلاتا ہے کہ جس کو اپنے معنی بتانے کے لیے دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے سے, عربی میں بولیں گے من, سے, یہاں سے. تو یہاں ملائیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ سے کے معنی کیا ہیں, یہاں سے. نہیں تو آپ سے بولیں, سے, تک, کا, کی, کو. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں, یہ تمام حرف کے اندر داخل ہیں اور ان کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے, دوسرا جملہ ان کے ساتھ ملانا پڑتا ہے تب جا کے ان کے معنی سمجھ میں آتے ہیں. تک, مسجد تک. تو اس کے معنی سمجھ میں آئے کہ تک کا کیا مطلب ہے, یہاں تک. ایسے ہی حامد کو دے دو. تو کو کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے جب تک کہ حامد کو اس کے ساتھ نہیں ملائیں گے. حامد کو پیسے دے دو. ایسے ہی مسجد تک چلے جاؤ. تو یہ کا, کی, کو, تک, سے, یہ تمام جملے حرف کہلاتے ہیں. تو حرف وہ جملہ کہلاتا ہے, وہ سینٹنس کہلاتا ہے کہ جو اپنے معنی دینے میں غیر کا محتاج ہو اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے. جو اپنے معنی دینے میں غیر کا محتاج ہو اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے تو وہ حرف کہلاتا ہے. تو یہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں, اسم, فعل, حرف. اسم جو کسی شے کا, کسی چیز کا نام ہو, وہ چاہے گھر, مکان, دکان, مسجد ہو, یا وہ چاہے جاندار, کبوتر, طوطا, مینا ہو, یا وہ چاہے درخت وغیرہ کچھ بھی ہو, تو اسے اسم کہتے ہیں. فعل کہتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا گیا ہو, جیسے کھایا, پیا, گیا, آیا. تو یہ حرف کہلاتا ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے, زمانہ پایا جائے اور اپنے معنی خود اسے سمجھ میں آتے ہوں, کسی دوسرے کی ضرورت نہ پڑتی ہو تو اس کو, اور جو دوسرے کے ملائے بغیر اس کے معنی بھی سمجھ میں نہ آتے ہوں تو یہ حرف کہلاتا ہے. تو ہم جو بھی جملے بولتے ہیں وہ انہی میں سے کسی ایک قسم کے اندر ہوں گے. اب اگر ان تینوں کو ملا لیا جائے تو ایک مکمل سینٹنس تیار ہو جاتا ہے, مکمل ایک جملہ تیار ہو جاتا ہے. جیسے ہم کہہ دیں کہ حامد مسجد گیا. حامد مسجد گیا. تو اس میں حامد یہ اسم ہے,
مسجد یہ بھی اسم ہے اور گیا یہ فعل ہے، اور اگر حرف لگانا ہے تو یوں کہہ لیں حامد مسجد تک گیا، تو تک یہ حرف ہو جائے گا، حامد مسجد تک گیا، تو اس میں حامد اور مسجد دونوں اسم ہیں اور تک یہ حرف ہے اور گیا یہ فعل ہو جائے گا، تو اسم فعل حرف تینوں کی مثالیں ہو گئی۔ اسی کو اگر ہمیں عربی میں کہنا ہے تو ہم یہ کہیں گے ذہب حامد الی المسجد، حامد مسجد تک گیا، تو ذہب یہ فعل ہے، الی یہ حرف ہے، اور حامد یہ اسم ہے اور مسجد بھی اسم ہے، تو ذہب حامد الی المسجد کہ حامد مسجد تک گیا، ذہب فعل ہے، حامد یہ اسم ہے، الی یہ حرف ہے، مسجد اسم ہے، تو ذہب حامد الی المسجد کہ حامد مسجد تک گیا۔ تو یہ ہم کوئی بھی جملہ بولیں، کوئی بھی سینٹنس بولیں تو ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی اس کے اندر ضرور ہوگا۔ تو یہ آج کا سبق ہے، بڑا اہم سبق ہے۔ پھر آگے اس میں سے اسم کی بہت ساری قسمیں ہیں اور فعل کی بہت ساری قسمیں ہیں اور پھر حرف کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، تو انشاءاللہ ایک ایک بار ان کو ترتیب سے ہم بیان کریں گے۔ یہ سبق انشاءاللہ اگر آپ سمجھ گئے تو یوں کہہ لیں کہ عربی کا 1/4 حصہ آپ سمجھ جائیں گے۔ تو یہ اس کی قسمیں ہیں، مثالوں کے ساتھ ہم نے ان کو واضح کر دیا ہے، بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ ان کو لکھ لیجئے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، بڑا اہم سبق ہے، یہ سمجھ گئے تو آپ بہت سارے آپ سمجھ جائیں گے، بہت سارے عربی آپ سمجھ جائیں گے۔ ذہب حامد الی المسجد، حامد مسجد تک گیا۔ ماجد خرج من البیت، ماجد گھر سے نکلا، ماجد یہ اسم ہے، خرج فعل ہے، من حرف ہے اور بیت یہ بھی اسم ہے، خرج ماجد من البیت، ماجد گھر سے نکلا۔ تو یہ بہت سارے جملے اس کے بن سکتے ہیں اور بہت ساری اس طرح کی عربی کے آپ سینٹنس کے تیار کر سکتے ہیں۔ تو آج کا سبق یہ تھا کہ ہم جو بھی لفظ بولتے ہیں اولاً اس کی 2 قسمیں ہیں، لفظ جو بھی ہم بولتے ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک محمل اور ایک معنی دار۔ محمل سے ہمیں مطلب نہیں ہے، معنی دار کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل حرف۔ اسم کہتے ہیں جو کسی شے یا جگہ کا نام ہو اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، فعل کہتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا گیا ہو جو معنی دیتا ہو اور اس میں کوئی زمانہ پایا جائے، اور حرف وہ ہے کہ جس میں نہ زمانہ پایا جائے اور نہ اس کے معنی دوسرے کو ملائے، اسم یا فعل کو ملائے بغیر مکمل ہوتے ہوں۔ تو یہ آج کی ویڈیو کا بڑا اہم سبق ہے، انشاءاللہ اس کو نوٹ فرما لیں، اس کو یاد کر لیں۔ اگلی جو باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو کے اندر۔ فقط والسلام۔